السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں سورہ نساء تقریباً 14 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ جو بات ہوئی اس میں وہ عورتوں کو خوشی سے حق مہر ادا کرنے کے بارے میں ہوئی۔ یتیموں کو ان کا مال اس وقت سپرد کریں یعنی اس وقت دیں کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر وراثت کے بارے میں بات ہوئی، جس میں پتہ چلا کہ مرد اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یتیم کا مال کسی بھی ظلم، ستم یا کسی بھی طریقے سے کھاتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزاؤں کے بارے میں بات ہوئی، اور آخر میں وراثت کی تقسیم کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ آگے شروع کریں گے، بے انتہا اہم آیتیں۔ تو اور انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اس کا ترجمہ: تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا کر دے۔ تو شروع میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، تو جب یعنی اس وقت سزائے رجم موجود نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اگر اس موقع پہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی بدکاری کرے شادی شدہ، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو گھر میں بند کیا جائے اور 4 گواہ اس کے اوپر ہوں۔ اور پھر آگے آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا کر دیں، تو اور رستہ پیدا کیا گیا اور آگے اس کے معاملات اور آئے، تو وہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا ساتھ کے ساتھ بتاتا ہوا چلوں۔ تو سب سے پہلے اس آیت سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو سزا نکل کے آتی ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط طے پائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے وہ یہ دیکھیں، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد ہونا لازمی ہے، یعنی اگر کسی پہ بدکاری کا الزام لگایا جائے گا کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ مردوں کا ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس حاکم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے گا تو وہ جو گواہ طلب کرے گا 4 گواہوں کو بالکل آنکھوں سے دیکھنے کی کیفیت کی طرح بتانا ہوگا، یعنی صرف سننا بھی کافی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، زنا کے الزام میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد 4 ایسے گواہ لانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ یہ اس قدر سختی اس لیے رکھی گئی کہ کوئی مرد یا اس کے گھر والے کسی خاتون کے اوپر بیجا الزام لگا کر کے ایسا نہ کریں۔ اس میں اگر کسی وجہ سے 4 گواہوں سے کم ہو جائیں گے
کسی بھی وجہ سے 4 گواہ سے کم ہو گئے اگر، تو ان کو حد قذف ہوگا، یعنی کہ چونکہ وہ پوری طرح سے اس کو ثابت نہیں کر پائے تو اب الٹا ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے. اگر یہ الزام یہ ثابت نہیں کر پائے تو ان کو اب 80 کوڑے ہر اس بندے کو جس نے یہ گواہی دی تھی اور 4 گواہ پورے نہ ہو سکے، یا قاضی کے پاس کوئی گواہ جھوٹا ثابت ہو گیا کسی بھی طرح سے، تو جتنے باقی لوگ بچیں گے ان کو 80 کوڑے، جن جن لوگوں نے گواہی کے لیے ہاتھ دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا. یہ جو زانیہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو گھر میں بند کیا جائے گا، یہ صرف شروع کا حکم ہے. اس کے بعد رجم کے احکامات نازل ہو گئے، اور وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کو ڈسکس کر لیں گے. ویسے عمومی اعتبار سے بتا دیا جائے تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگرچہ تو وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا، یعنی شہر سے بھی باہر نکالا جائے گا ایسے مرد کو. اب وہ 1 سال کے لیے باہر ہوگا کم سے کم. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خاص طور پر زنا کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے. شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ ملوث ہو تو 100 کوڑوں اور رجم کی سزا ہے، اور کنوارا کے ساتھ یعنی کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہے. اتنی سخت سزا ہے. غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم کی سورت نور میں مذکور ہے. اس کا ترجمہ ہے سورت نور آیت نمبر 20. زنا کار عورت اور زنا کار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم ہوئے، باقاعدہ رجم کیے گئے. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زنا کا اعتراف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے باندھ دیے گئے، پھر اس کو رجم کیا گیا. اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. ایک صحابی خود آیا، انہوں نے کہا پاک کیجیے. اگر جاؤ اللہ کے پاس اور توبہ کرو ان سے. پھر کہا، وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ جب چوتھی بار یہی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا، زنا سے. اب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اللہ کے نبی اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پاک کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ نہیں رہے کیا گناہ کیا، کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ سے معافی مانگو. اس چیز میں نہیں پڑے ہوئے کہ کون بندہ کس گناہ میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بالکل اپنی، اور کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی. ان صحابی کو بھی ذرا دیکھیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے. ہم لوگوں سے کوئی گناہ ہو ہم تو کہتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر پردہ ہی رکھیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اندھیرے میں ہو جائے تو بہت اچھا، کسی کو پتہ ہی کچھ نہ چلے. تو وہ تشریف لائیں اور لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پاک کیجیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، بتاؤ بھائی کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ تو انہوں نے قبول کیا کہ جی زنا سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب وہ ان سے پوچھیں کہ ایسے جنون تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے بھائی، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے دماغ تو نہیں پھرا ہوا، کسی وجہ سے غلط باتوں میں تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی بہلول ہو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دے. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہوئی؟ یعنی کیا طریقہ کار ہے چیز کو ڈیل کرنے کا کہ ابھی بھی وہ جو، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ رجم ہے سزا، ان کو بھی پتہ ہے رجم ہے سزا، لیکن آ نہیں رہے اس کے اوپر، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کا منہ سونگا، تو کہا کہ جی کوئی شراب کی بو تو نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ یہاں آپ نے اس سے واقعے کی تصدیق چاہی تو آپ تک پہنچا، پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ 4 گواہیاں وہ خود اپنے بارے میں دے چکا، وہ صحابی تھے یقیناً، 4 گواہیاں وہ اپنے بارے میں خود دے چکے، قبول کر لیا آ کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اب ان کو رجم کر دیا جائے۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، جب ان کو رجم کر دیا گیا تو 2 گروہ میں لوگ بٹ گئے۔ کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، اور کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں ماعز کی توبہ، یعنی ماعز ان کا نام تھا، یعنی ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں ہو سکتی کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، پھر کہا مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ کہا 2 یا 3 دن وہ اختلاف کی اسی کیفیت میں رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام کہا، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا ماعز بن مالک کے لیے بخشش مانگو۔ تو لوگوں نے کہا اللہ ماعز بن مالک کو معاف فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت میں بانٹ دی جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا گناہ کر کے اتنی بڑی سزا خود لی، اور بدلے میں کیا؟ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ ایک امت میں بانٹ دی جائے، یعنی ایک امت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ایک امت پہ بانٹ دیے جائیں تو ان ساروں کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا یہ جذبہ ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا میں نے زنا کر لیا ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا میں نے زنا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، چنانچہ وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی اور کہنے لگی شاید جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا اسی طرح مجھے بھی لوٹا رہے ہیں، قسم اللہ کی میں تو حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ۔ اب دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واپس بھیجیں، جاؤ بھائی واپس جاؤ۔ یعنی گناہ سن کر کے بھی کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، واپس۔ ابھی یہ چاہتی تو بس واپس جا سکتی تھی کہ میں نے نبی کو تو بتا دیا، انہوں نے کہا بھائی واپس جاؤ، خود سے معافی مانگ لو۔ پہلے والے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا تھا، صحابی ان کا تھا اللہ سے جا کے معافی مانگو، جا کے اللہ سے معافی مانگ لیتے تو بھائی نبی کے حکم پر تو عمل کیا تھا نا، نہیں، پوری صاف بات جب تک نہیں ہوگی بات پوری نہیں ہوگی۔ دوبارہ ان کو کہا کہ واپس چلی جائیں۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئیں، پھر تیسرے دن آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ یعنی 9 مہینے بعد ایک انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سارے تو ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 3 دن بعد تو ہمیں ہی نہیں یاد ہوتا ہم نے کون سا گناہ کیا، تو 9 مہینے بعد بچہ جن کر کے وہ خاتون واپس آ گئی، اپنے ہاتھ میں بچہ اسے جن چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آ گئیں کہ جی مجھ سے یہ گناہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو۔ یعنی اب 2-2.5 سال کا وقفہ اور دودھ چھڑا کر پھر وہ لڑکے کو لے کر آئیں اور بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا۔ یہ کس طرح کا ان لوگوں کا جذبہ، کیسے توبہ، کیسا گناہوں سے بچنے کا طریقہ کار۔ گناہ ایک ہوا، گناہ کے بعد آئی، پھر موقع ملا، 9 مہینے، پھر موقع ملا، 2.5، بیچ میں کہیں سے یہ تو فرار ہو جاتی، یہاں کوئی بندہ ہوتا ابھی تو بڑے وہ فرار ہو جاتا، کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اب وہ بچہ کچھ کھا رہا تھا تو بچے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے مسلمانوں میں سے کسی شخص کو دے دیا جائے، اور اس کے متعلق حکم دیا گیا کہ اس کے لیے گڈھا کھودا جائے، اور حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، تو رجم کر دی گئی۔
حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس رجم کرنے والوں میں سے تھے. انہوں نے اسے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کا ایک قطرہ ان کے رخسار پر آ کر گرا تو اسے برا بھلا کہنے لگے. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ مال وصول کرنے والا بھی ایسا توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی. پھر ہاں آپ نے حکم دیا تو ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ایسی توبہ. اسی حدیث اسی پہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان خاتون کی جب نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تو جب پڑھا لی انہوں نے نماز جنازہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روک لیا اور پوری یہی قصہ پورا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یقیناً ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 گھروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے. اور کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. چنانچہ یہ رجم کی واضح دلیلیں موجود ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں میں، اور صحابہ کا اس کے اوپر عمل موجود ہے کہ کس طرح سے اس پوری چیز کو کیا گیا، کیسے اس کے اوپر عمل کیا گیا. چنانچہ بات شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کر لے تو یعنی بیویوں کے بارے میں خاص طور پہ بات شروع ہوئی تھی. چنانچہ ایک حدیث اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. لعن کا حکم ہے اس حدیث میں، اس کو جیسے دیکھ لیا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم جمعے کی رات مسجد میں تھے کہ انصاری میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس پائے اور آپ لوگوں کے پاس بات لے کر آئے تو آپ لوگ اسے قذف کے کوڑے لگائیں گے کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کے پاس 3 گواہ تو نہیں ہے، گواہ لانے ہوں گے 3 تو کہاں سے لائے؟ تو اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کہا کہ جی قذف کے کوڑے لگائیں گے آپ اسے، یا اسے قتل کر دے، یعنی اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے تو آپ لوگ اسے قصاصاً قتل کر دیں گے. اگر وہ اس جوش میں آ کے قتل کر دیتا ہے کہ یہ اس نے کیا گناہ کا کام کیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ قتل کرنے کی تو اجازت ایسے کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر وہ خاموش رہے تو غیظ و غضب کی کیفیت پر خاموش رہے گا جو ناقابل برداشت ہے. تو اللہ کی قسم میں ہر صورت اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے رہوں گا. جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور یہی پورا سوال دوبارہ سے انہوں نے ان سے دہرایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اس معاملے کو کھول دے، دعا کی. اس کے اوپر کوئی اس وقت تک رہنمائی اس طرح سے موجود نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے رہے کہ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے علاوہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو پھر اس کا پورا طریقہ کار بتایا گیا. چنانچہ طریقہ کار جو بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اس میں میاں اور بیوی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان دونوں نے باہم لعن کیا. مرد نے اللہ کے نام کی 4 شہادتیں قسم کھائیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، پھر 5ویں مرتبہ اس نے لعنت بھیجی کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. یعنی 4 بار پہلے وہ قسم کھائے گا کہ یا اللہ یہ اس خاتون نے ایسا کیا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو اللہ کی لعنت. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئے گی اور خاتون دوبارہ سے 4 بار شہادتیں دے گی کہ یہ جو ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو اللہ کی لعنت. اور اس کے بعد وہ طلاق دے گا اور ان کے بیچ میں طلاق ہو جائے گی. تو یہ طریقہ کار پھر طے پایا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ مرد انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے قسم کھائی اور بیوی کے بارے میں کہا. بیوی نے آئی وہ الٹی قسم کھائی اور الٹی قسم کھا کے آخر میں لعنت کی وہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا ہو سکتا ہے وہ سیاہ فام رنگ گھنگریالو بالوں والے بچے کو جنے. تو واقعی اس نے سیاہ فام گھنگریالو والے بچے کو ہی جنم دیا اس خاتون نے.
تو جھوٹ کہہ کر کے اس کی یہ بھی ہوئی، اور سزا کے طور پہ یہ پھر وہ خود منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ لینا اپنے اوپر. تو لعن کرنے کا طریقہ کار اگر کوئی اس طرح سے دیکھے بیوی کے بارے میں تو وہ یہ طریقہ کار بیان کیا گیا. چنانچہ یہ جو ہے یہ سزائیں پہلے سے اس طرح سے چلی جا رہی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے اس وقت معاشرے میں یہ عام ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چونکہ یہ سزاؤں کا یہاں کے اوپر ارتکاب ہی نہیں ہے. آپ یوں دیکھ لیں، اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ میرے اپنے ذاتی مطالعے اور دیگر اور علماء حضرات کے مطالعے کے حساب سے قصاص کے بعد سب سے بڑی سزا یہ اس کی سزا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اس کو پتھروں سے سنساری ہے. بے انتہا سخت سزا. کوئی ایک کو بھی یا دو کو بھی ہو جائے تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، اور یہ پبلک ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ بند کر کے کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے کیا جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس طرح کا کام کیا گیا ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہوگا. بس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے، جھٹلا دیتی. تو زنا شروع آنکھوں سے ہو جاتا ہے، کان سے شروع ہو جاتا ہے، زبان سے شروع ہو جاتا ہے، دل کی خواہش سے شروع ہو جاتا ہے. انتہا اس کی یہ ہے کہ پھر وہ فیل کر بیٹھتا ہے. اور اگر وہ فیل یہ کر بیٹھتے تو آپ چاہے جتنا چھپانا ہے چھپا لیں اس چیز کو، آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس گناہ کی سزا کیا ہے. پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کی سزا موت ہے. یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے. چوری کرتے ہیں نا، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. ابھی کسی کی ایک یا دو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، ابھی بھی دوسری تیسری جگہوں پہ جائیں تو وہ اس چیز کو نافذ کرتے ہیں، وہ کہ چور پکڑا جاتا ہے تو وہ چوری کے حساب سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو کسی کا ہاتھ کاٹا جب نظر آتا ہو اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ ہاتھ کیسے کیا ہوا تھا. گھبراتا ہے، کبھی کوئی کچھ بناتا ہے، لیکن ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری کے اوپر. سوچیں اس کی سزا کیا ہے، کیسے اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوا جا سکتا ہے. آج کل کے دور میں وہ بات طے کر دی جاتی ہے تو منگنی کر دی جاتی ہے، منگنی کرنے کے بعد گھومتے پھرتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، دوستی کر کے گھومتے پھرتے ہیں. یہ سب زنا کاریوں میں جاتا ہے. نکاح سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہے، نکاح سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے. بات چیت ہے تو اس درجے کی ہے کہ ہاں بھائی یہ اصول و ضوابط ہیں، اس پہ تیار ہو کہ نہیں. تیار ہو تو بس نکاح ہوگا، اور بس اور کوئی بات چیت نہیں. یہ بھی بہترین طریقہ ہے کہ گواہان کی موجودگی میں ہو، لوگوں کی موجودگی میں ہو. کوئی یہ نہیں کہ موبائل اٹھا لیا تو جی اس پہ باتیں چلی جا رہی، تو روز میسج ہو رہا ہے، حال احوال پوچھا جا رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں. چنانچہ آج کل کے دور میں تو موبائل فون کا اتنا بڑا فتنہ ہے. آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہیں خواتین کو تو اپنے اوپر اپنے آپ سے یہ احتساب کر لیں کہ کوئی کشش پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں. اتنی سی بھی کشش پیدا ہو رہی ہے، زنا میں حصہ شروع ہے، آپ فوراً اس کو تبدیل کریں، ہٹائیں، نہ دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز. سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ نساء، اسی میں انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 31 ہے. اس کا ترجمہ: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، بڑے بڑے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، شرک سے بچے ہوئے، کفر سے بچے ہوئے. اور بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے جو اس وقت زنا کی صورت اپنی جگہ، اصل صورت اپنی جگہ ہے، لیکن جس میں یہ جو چھوٹے حصوں کا جس کا ذکر ہوا ہے
یہ صورت آج کل ہر کوئی بندہ اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے، اور یہ واقعی اتنی سخت ہے، اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ لیں، یہ واقعی اتنی سخت ہے، اس کو آسان نہ سمجھیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ ایسی تصاویر دیکھنا، ایسی ویڈیوز دیکھنا جس میں نامحرم خواتین ہیں، ان کی آوازیں سننا، یا ویڈیو میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ کس قدر خوبصورت آواز بنا کر کے یہ لوگ پڑھتی ہیں خبریں اور اس طرح کی چیزیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ مرد ان کی طرف مائل ہوں۔ تو جو مرد مائل ہوتا ہے وہ کس لیے مائل ہو رہا ہے؟ یہ کان کا زنا ہے، وہ آنکھوں کا زنا جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ بات شروع ہو گئی تو زبان کا زنا شروع ہو گیا، دل سے ارادہ ہو گیا ملنے کا، دل کا زنا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ اپنے اوپر آپ لوگ یہ لازم کریں کہ ہم اس اتنی بڑی برائی سے انشاءاللہ بچیں گے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا چہرہ جو ایک نامحرم خاتون کی طرف تھا اس سے موڑ دیا، صحابی کا چہرہ۔ کہنے لگے نہیں، آنکھوں سے شیطان وار کرتا ہے۔ دیکھنا تک اس قدر خطرناک ہے۔ جو چنانچہ آج کل فحش قسم کے گانے، فحش قسم کی باتیں، اس میں فحش قسم کا کلام، اس میں جو مسلسل اسی طرف دماغ کرے لوگوں کا، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوڑ دو یہ سب، فحاشی چھوڑ دو، آنکھوں کو جھکا لو اور زندگی گزارو، کامیاب ہو۔ چنانچہ اس کو بڑے ترین گناہوں میں سے ایک گناہ سمجھا جائے، اور اس کو بالکل عام نہ لیا جائے۔ اس وقت انفارچونیٹلی دیکھیں، مسلمانوں کا حال برا ہے نا، سب جانتے ہیں مسلمانوں کا حال برا ہے۔ کھل کے بتائیں جی، مسلمانوں کا حال کیسا ہے؟ برا ہے؟ زور سے بتائیں بھائی، برا ہے؟ سچ بتائیں گے، ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہاں ابھی ہم یہ سورہ نساء کے اوپر آ گئے، خود بتائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ مومنین کو بڑی کی شان بتائی اللہ تعالیٰ نے، اب خود بتائیں ہم اس میں سے عمل کس پہ کرتے ہیں؟ عمل کیا ہے ہمارا؟ عمل کیا ہے ہمارا؟ کیسے ہماری شان ہوگی؟ کیسے ہم کو درجہ ملے گا؟ کیسے ہم کو برتری ملے گی؟ کیسے ہم کو خلافت ملے گی؟ عمل سارے دوسرے، شیطانوں والے، گناہ گاروں والے، اور امیدیں ساری ایسی جو مومنین والی، جو جنت والی۔ یہ بھئی یہ کوئی اور ہی نظام ہوگا، یہ نظام ادھر نہیں ہے، یہ ہم نے تو نہیں قرآن میں پڑھا، لہٰذا اگر ہم ویسا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال ویسے بنائیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر عزم کرتے ہیں، نامحرم سے کسی بھی طرح کے تعلق کو چھوڑیں گے، انشاءاللہ عزم کرتے ہیں اس کے اوپر، تمام نامحرموں سے کسی بھی طرح کے تعلق کو چھوڑیں گے۔ بھئی ہاتھ صحیح سے اٹھائیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ نہیں اس طرح اٹھا رہے۔ نامحرم سے ہر طرح کے تعلق کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بالکل بچیں گے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، عزم کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اور آخری چیز، نماز کے اوپر عزم کریں جی، کرتے ہیں نماز کے اوپر عزم انشاءاللہ۔ بس چھوٹی سی دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ہم سے اس سے پہلے جو گناہ و خطا ہو گئی ہے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نامحرم خواتین سے پوری طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ خواہ وہ میڈیا کے ذریعے ہو، خواہ وہ اصل میں ہو، یا اللہ ہمیں ہر صورت میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔